باتیں بہت پسند آئیں، اسی وجہ ان پہ عمل کیا ہوا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ شیطان نے ان سے خطا کروائی، اور بے شک ہر انسان اپنے ان اعمالوں کا بدلہ ضرور پائے گا۔ چوتھی بات جو جمعہ کے متعلق انہوں نے فرمائی وہ یہ ہے، کیونکہ جمعہ کے دن قبولیت کی کوئی بھی گھڑی ہے جس وقت آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پاک یہی فرماتے ہیں کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تم لوگوں کو ویسا ہی عطا کروں گا۔ پانچویں اور آخری بات جو قیامت کا نزول ہوگا، وہ خوف سے لرزتی ہیں۔ کئی مرتبہ تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، میرے سامنے سجدہ کرو، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، ایسے لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت ہماری قبر میں یہ انگلیاں روشنی کریں گی۔ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں، جہاں پر انسان کہتا ہے کہ میں بے بس، کوئی حل نہیں نظر آ رہا اس کام کے کرنے کا، دنیا کے راز کھل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، بہت حد تک چانسز ہے کہ اللہ پاک کی حاجتیں پوری فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، اور ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں۔ یہ سب سے پہلے جتنی بھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں مجھے، ان کو میری طرف سے بہت 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 جمعہ مبارک۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ سے ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں اور کرتی تھی، وظائف سے ریلیٹڈ کچھ بات چیت جو آپ کو میری یہ باتیں بہت پسند آئیں، اسی وجہ سے پھر اب میں روٹین کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں، وظائف بھی شیئر کرتی ہوں جو کہ میں نے خود اپنی زندگی میں آزمائے ہوئے ہوتے ہیں یا ان پہ عمل کیا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جمعے کے دن کے متعلق 5 باتوں کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے، فرمان ہے ان کا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہیں، تو میں نے سوچا چلیں آج اپنے ولاگ کے تھرو میں آپ کی نالج میں بھی اضافہ کرتی چلوں۔ جمعہ کے دن کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے اس دن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے اس دن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ دوسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، کیونکہ شیطان نے ان سے خطا کروائی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتارا۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، اس دن کے بعد یا اس وقت کے بعد ہر انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور بے شک ہر انسان اپنے ان اعمالوں کا بدلہ ضرور پائے گا۔ جمعہ کے دن کی تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہی ہوئی، اسی لیے اس دن کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ چوتھی بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ بات جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی بات جو جمعہ کے متعلق انہوں نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ سب کو، ہم سب کو ذکر الہی کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو جب ترغیب دیں گے، بولیں گے، بتائیں گے، ہم خود پڑھیں گے، ہمیں دیکھیں گے تو بچے پڑھیں گے، اس طرح ہم اس چیز کا پرچار کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم ذکر کریں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن قبولیت کی کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی ایسی گھڑی ہو سکتی ہے پورے دن میں، کیونکہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے کون سا وقت دعا کی قبولیت کا مقرر کیا ہے۔ تو جمعہ کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جمعہ کے دن کوئی بھی وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے اچھی دعا مانگیں، اچھی نیت رکھیں، اور اپنی سوچ کو وسعت دیں۔ اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تم لوگوں کو ویسا ہی عطا کروں گا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق، اس کی ذات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق وسیع سوچیں۔ جتنا زیادہ وسعت کے ساتھ آپ سوچیں گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی نوازیں گے۔
پانچویں اور آخری بات جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے متعلق فرمائی ہے، جمعہ کا دن جو کہ بہت ہی بابرکت اور بڑا دن ہے، جو کہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن قیامت کا نزول ہوگا۔ اسی لیے جب بھی جمعہ آتا ہے، آسمان زمین اور زمین میں موجود اور آسمان اور زمین کے بیچ میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ڈرتی ہیں، وہ خوف سے لرزتی ہیں کہ جمعے کے دن کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت واقع ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا قیامت اسی وقت آئے گی، لیکن ہم انسان بے خبر ہیں۔ ایک جمعہ نہیں، کئی ہزار جمعے گزر جاتے ہیں، جمعہ آتا ہے چلا جاتا ہے، کئی مرتبہ تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز میں سستی دکھاتے ہیں یا اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رب العزت توفیق ہی نہیں دیتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں دیکھو نماز نہیں پڑھتا، ہم یہ کہیں کہ فلاں کو رب نے توفیق ہی نہیں دی کہ اے بندے تو میرے سامنے آ اور کھڑا ہو، میرے سامنے جھک اور میرے سامنے سجدہ کرو۔ یہ فضیلت، یہ رتبہ، یہ مقام بھی رب کسی کسی کو نوازتا ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہماری پرورش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی وہ کتاب جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور نور ہی نور ہے۔ جو لوگ قرآن کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو پرسکون رکھے گا اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کی آنکھیں چمکدار ہوں گی۔ اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں قرآن، جب انہوں نے قرآن کمپلیٹ کیا، پڑھا، سیکھا کسی بھی استاد سے، کسی ماں سے، بہن سے، کسی بھی محلے میں کسی عورت سے، اس کے بعد انہوں نے قرآن نہیں کھولا، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت ہی دے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ ہم جب قرآن پڑھیں تو قرآن انگلیوں کے ساتھ ہاتھ لگا کے شہادت کی انگلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ انگلیاں جب ہم مریں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس وقت ہماری قبر میں یہ انگلیاں روشنی کریں گی۔ اللہ رب العزت کا ذکر ان انگلیوں پر کریں تاکہ آپ کی قبر میں روشنی ہو۔ اللہ پاک آپ کی قبروں کو روشن رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ بے شک ہم تمام انسانوں نے اس دنیا سے جانا ہے، موت کا مزہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس چیز سے، اس حقیقت سے ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک چیز یہ بھی ڈسکس کروں گی جو کہ میں نے دیکھی، پڑھی اور اس پہ عمل بھی کر رہی ہوں۔ آج میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں۔ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی ایسے کام جو کہ بالکل ناممکن ہیں، جہاں پر انسان کہتا ہے کہ میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں، اتنا بے بس ہوں کہ کوئی حل نہیں نظر آ رہا اس کام کے کرنے کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی جو جائز حاجت ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی اس دعا کو، اس حاجت کو ضرور قبول کریں گے، کیونکہ عصر اور مغرب کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس وقت دنیا کے راز کھل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت عیاں ہو رہی ہوتی ہے، اور اتنا امپورٹنٹ یہ وقت ہوتا ہے، اتنا خاص یہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت عصر اور مغرب کے بیچ کے وقت میں دنیا کے راز کھل رہے ہوتے ہیں، قدرت عیاں ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بہت حد تک چانسز ہے کہ اللہ پاک دعا کی قبولیت فرمائیں گے۔ اسی لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں،
اس آیت الکرسی کا ورد آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ہیلپ فل ضرور ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی کسی اور اچھی نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی۔ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔